میرے جی ساتھیوں یہ ابھی بھی خالی ہے، اس میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطان کہتا ہے یار کیا سن رہے ہیں، یہ سب مولوی تو بار بار بکتے رہتے ہیں۔ سنیں گے ایک قیامت کی ایک علامت سن لیجیے علامت، جب لوگ کے سامنے کوئی حدیث کی بات کی جائے تو وہ کہیں گے مجھے تو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ کیا کہیں گے وہ؟ مجھے تو پہلے سے یہ بات معلوم ہے، میں تو فلاں شخص سے سنا تھا۔ کیا کہیں گے وہ؟ میں تو فلاں شخص سے سنا تھا۔ مجھے کیا ہے؟ سمجھ میں بات آتی ہے نا؟ اب ذرا آگے تشریف آئیں، لے کے آئیں، جو بچے نوجوان کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اور میری ماں میری بیٹیاں بازار کے اندر نہ گھومیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اسی لیے ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ لت کشائی کرتی ہیں، اسی لیے ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ لڑکاتے ہوئے بیٹھتی ہیں، اسی لیے ہماری بیٹیاں موبائل کی طرح، میری بیٹیاں واٹس ایپ کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، ہماری بیٹیاں فیس بک کے ذریعے بہت گندی چیزیں بھیجتی رہتی ہیں۔ ایک داستانات میں آپ کے سامنے سناؤں، ایک واقعہ یہ ہے کہ بنگال کی ایک لڑکی تھی، کیا تھی؟ ایک بنگال کی لڑکی تھی، وہ نوجوان عالم میں تھی، الحمدللہ ان کے باپ پڑھے لکھے تھے، الحمدللہ ماسٹر صاحب تھے، ان کی بیٹی کے پاس اینڈرائیڈ موبائل تھا۔ سن رہے واقعہ؟ کالج میں پڑھا کرتی تھی، مدرسہ چھوڑ کر کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے اڑوس پڑوس جو تھے، ان کی پڑوسی جو تھے، انہیں کہتے ان کے باپ کو کہ آپ کی بیٹی فلاں حرکات کر رہی ہے، اب اس سے بات آنے کے لیے کہیے۔ کہا کہ کیسی بات ہے؟ میری بیٹی کو تو میں موبائل دیا ہوں صرف اس لیے کہ میری بیٹی ہم سے مس کال کرے اور میں اس کے ساتھ بات کر پاؤں، میری بیٹی آ پائے، میری بیٹی کے ساتھ میں بات کر پاؤں۔ ایسا ہوا کہ وہ میری بیٹی دوسرے غیر کے ساتھ بھاگ گئی، اور بھاگنے کے بعد وہ شادی کر لی۔ ایسا ہوا کہ وہ بیٹی ابھی تک لاپتہ ہے، ابھی تک ان کی نام نشان کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ مائیں اپنے اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتی ہیں، مائیں اپنے اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتی ہیں، باپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں، اسی لیے حالات بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ میرے جی ساتھیوں، میری تقریر سنیں گا کون؟ ہماری تقریر سننے والا وہی شخص ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہینڈل پہ رکھتے ہیں، اپنے سینے میں رکھتے ہیں، وہی شخص میری تقریر سننے میں زیادہ تر پہل کریں گے۔ میرے جی ساتھ اس طرف میں لطکشائی کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میک مینیجر ہے، ذرا آواز دیجیے، آواز ذرا دیجیے، آواز بیچ لے دیجیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے پوری جہانوں کے لیے میں نے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اللہ رب العالمین کی آخری نبی ہے، سب سے پیارا نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں جس وقت میراث کم پڑ جائے گا، سرد پڑ جائے گا، جس وقت میراث ختم ہو جائے گا، یعنی بیٹی کی حق ختم ہو جائے گی، اس وقت جانیں گے کہ جہیز کی لعنت بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ آپ کو بتاتا ہے، چلو آپ کو میں صرف 3 پیغام دوں گا، ان کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر لوں گا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، اور ہمارے بعد ہمارے شیخ محترم المدنی حفظہ اللہ و تولا تشریف فرمائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے چند ہی منٹوں تک انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں جب میراث ختم ہو جائے گا،
جب بیٹی کی حق کم پڑ جائیں گے، جب بیٹی کی حق سرد پڑ جائے گا، جب بیٹی کی حق لوگ چھین لیں گے، جب بیٹی کی حق کو دوسرے اولاد کو دے گا، جب بیٹی کی حق کو بیٹا کو دے گا، جب بیٹی کی حق کو اپنے شکنجے پہ لے گا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی میراث جب کم پڑ جائے گا تو جہیز کی لاگت بڑھا دے گا، ہے کہ نہیں؟ آج کل اس زمانے کے اندر بیٹیوں کو حق نہیں ملتا، صحیح بات کہا؟ در حقیقت بات ہے، حق پہ مبنی ہے بات، یہ بھی بنیاد بات نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جواب دیتے یا رہا کرتے تھے؟ آپ جواب دیا کیجئے، سیکھا کیجئے، تقریر کے دوران سوال کیا کیجئے، کھڑے ہو جائیے، سوال کیجئے۔ یہ سوال میں ذہن کے اندر ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ نہیں کر سکتی آپ؟ میرے جی ساتھی، شرم سے بات مت کیجیے، جو انسان شرم کرتا ہے ان کی تقریر چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ ایک بات اپنی مثال دوں، ایک مثال کے بعد مجھے بھوک لگی ہے اور میں آپ کو شرم کے مارے نہیں کہتا ہوں، آپ میرا بھائی ہے، میں آپ کو شرم کے مارے نہیں کہہ پاتا، تو کیا ہوگا؟ میری بھوک مجھے ترسا رہی ہے، میری بھوک مجھے اتنی ترسا رہی ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ میرے جی ساتھیوں، اس لیے شرم نہیں کرنی چاہیے، آپ کھلیعام سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جب حق لوگوں کا لوگ جب بیٹی کا حق چھین لے گا، بیٹی کے حق کو باپ اپنے بیٹا کو دے دے گا، اس وقت اللہ رب العالمین جہیز کی لاگت کو بڑھا دے گا۔ اب آئیے نکاح، نبی رسول علیہ السلام کی سنت، کیا نکاح؟ نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی کی نسبت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل، وہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ ازواجا وذرية۔ اللہ کہتا ہے، اے نبی، آپ سے پہلے میں بہت سے نبیوں کو بھیجا۔ سنیے الفاظ، بہت لین انداز سے سنیے، میں نے آپ سے پہلے بہت سے نبیوں کو بھیجا اور وہ بیوی اور بچے والا تھا۔ بس سنی بات، بیوی اور بچے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہوئے کہتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، نوجوانوں کے دل، اے نوجوانوں، اے طاقت والوں، جن کے پاس میں نے طاقت، اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ جذبات دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ قوت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت دی ہے، اے طاقت والوں، اے نوجوانوں، تم شادی کر لیا کرو، تمہارے لیے تم شادی کر لیا کرو، اس لیے کہ شادی کرنے سے تمہاری نظر